الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من أصلاب الطيبة وأرحام الطاهرة نكاحا لا صفاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعد أمتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا شرفاء ملت اسلامیہ مولانا ہمارے پاس بھی ہے یہ آج مولانا محمد قاسم قاسمی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ہمارے عزیز شاگردوں میں سے ہیں، ان کے اس مرکز میں یہ مختصر سا پروگرام ہے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میلاد اعلیٰ و عرفہ، آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری کا ذکر خیر اور ذکر خیر کثیر سنا ہوگا۔
موضوع تو یہی ہے، لیکن اس میں سے میں نے خصوصی طور پر جس بات کا ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا، کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ مولانا مرسلین صاحب تشریف لے آئے۔ یاد رکھیے، ہم جس بات کو شروع کرتے ہیں بس اسی پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد آغاز بھی محمد الرسول اللہ ہے اور اختتام بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، اور ہادی عالم مرشد عالم کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت اور ختم نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اور میرے نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی امام الائمۃ والمعصومین نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی آمد، اس دنیا میں آمد، ختم نبوت کی دلیل ہے، اور آپ کا اس دنیا سے اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق واپس جانا، یہ ختم صحابیت کی دلیل ہے۔ تو گویا جو تسلسل تھا انبیاء کرام کا، اللہ نے سب کو بھیجا آخر الزمان پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے، جو آتے رہے بتاتے رہے، آتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے، سمجھاتے بھی رہے، لیکن جب سید الاولین آ گیا، جب سید الآخرین آ گئے، جب شفیع المذنبین آ گئے، جب رحمت للعالمین آ گئے، جب حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر بتایا کہ پچھلے انبیاء نے جو خوشخبریاں دی تھیں، جو بشارتیں دی تھیں، میں آ گیا ہوں اللہ کے ضابطے اور قانون کے بعد۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر پچھلے نبیوں کی تصدیق کر دی، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ آپ کا آنا اور پچھلوں کی تصدیق کرنا اور آئندہ کے بارے میں کہنا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں،
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی میرے نبی کی ولادت کو مانتا ہے، میرے نبی کی میلاد کو مانتا ہے، میرے نبی کی تعلیمات کو مانتا ہے، میرے نبی کے ملفوظات کو مانتا ہے، اگر کوئی میرے نبی کی نبوت کو مانتا ہے، میرے نبی کی رسالت کو مانتا ہے، اگر کوئی میرے نبی کی امامت کو مانتا ہے، اگر کوئی میرے نبی کی معصومیت کو مانتا ہے لیکن ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کو آخر الزمان پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف دلائل ہیں۔ آپ کی آمد سے کفر کے ایوان لرزے، آج بھی آپ کی ختم نبوت کے ذکر سے کفر کے ایوان لرزتے ہیں۔ آپ کی آمد سے مظلوموں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، اور صحابہ کرام کو 14ویں کے چاند اور صحابہ ستارہ مل گیا۔ اور قرآن نے بھی بار بار یہی کہا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ترین پیغمبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو سورج کے بعد دیے کی روشنی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، پھر ستاروں کی روشنی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا کہ جب چاند سورج اپنے جوبن پر آ جائے پھر چھوٹی موٹی کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ روشنی کے لیے دیے کی ضرورت ہے۔ دیے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہو۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آپ کی روشنی سے کوئی اندھیرا رہا ہی نہیں۔ تو سورج کے سامنے دیوں کی کیا ضرورت ہے؟ سراجم منیرا کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ایسا چمکتا دمکتا ہوا سورج جس کی چمک میں کبھی فرق نہ آئے۔ میرے نبی کی نبوت اور رسالت کی چمک میں قیامت تک کبھی فرق نہیں آئے گا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ سب مانا ہے آپ نے۔ آپ کی ختم نبوت کا اقرار کون کرے؟ اگر مسلمان ختم نبوت کا اقرار نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا،
ورفعنا لك ذکرک، واو کا معنی اور رفع بلند کیا، اونچا کیا، بلند تر کر دیا، بلند ترین کر دیا۔ نا کا معنی ہے ہم نے آپ کا ذکر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ کہاں کر دیا؟ یعنی اللہ کے بعد میرے نبی کا ذکر سب سے اونچا ہوگا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا میرے نبی کا ذکر ساتھ ہوگا، کلمے میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ، آذان میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ساتھ، تکبیر میں اللہ کا ذکر، میرے آقا کا ذکر ساتھ، نماز میں اللہ کی حمد و ثنا و تسبیح و تعلیل، میرے نبی پر درود ساتھ، تحت الثری میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ، شجاعت و نباتات و جمادات و حجرات اس کا خالق اللہ ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے عطا کیا، میرے نبی نے قبول کیا، اللہ دیتا گیا، میرے نبی لیتے گئے، نہ دینے والا تھکا نہ لینے والا تھکا، مگر اللہ نے فرمایا اب آخری بات ہے جی، آج کے بعد میں نے ان ماؤں کو بانجھ بنا دیا ہے جو نبوت کو جنم دیا کرتے تھے، میرے نبی بھی آخری، میرے نبی کی بحیثیت نبوت کے ماں بھی آخری، اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ نبوت جنم دینے والی کوئی ماں آئے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے نبی کو ماننا، یہ ایمان ہے، ایک ہے حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر ماننا، یہ بھی ایمان ہے۔ دو حصے ہیں ایمان کے، اگر کوئی میرے نبی کو مانتا ہے اور میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اگر کوئی میرے نبی کے کلہم وجود کو مانتا ہے مگر اللہ نے جو آپ کے سر پر تاج ختم نبوت سجایا ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان مانا شاعر مشرق کو پڑھیے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتے، اور ساتھ یہ کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر توجہ کیجیے، وقت نہیں ہے زیادہ، نعرے کم لگائیں، بات کو سمجھنے کی کوشش زیادہ کریں۔ ہمارا بچہ چونکہ یہاں ہوتا ہے، اب وہ گفتگو کا تو میں بڑا عرصہ ہوا نہیں سن سکا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سائنسدان گئے ہیں چاند پر، مولوی حضرات تو کہہ رہے ہیں ان پڑھ مولوی کہ جی چاند پر جانا کفر ہو گیا، کفر وفر نہیں ہو گیا، جانا چاہیے ان کو پتہ ہے کہ اب ذرا مسلمان جاگ گئے ہیں، اب زمین پر نہیں رہنے دیتے، اس لیے وہ اڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد وہ لوگ مصر کی یونیورسٹی میں آئے، الازہر یونیورسٹی، اس پر کبھی خصوصی نشست میں تفصیل سے عرض کریں گے کہ یہ کیا ہے۔
انہوں نے وہ آواز وہاں بھی سنی، انہوں نے اپنی گویا ریکارڈنگ کو ٹیلی کیا اور پھر کہا یار یہ آواز تو ایک جیسی ہے۔ تو اگر چاند پر اللہ کی وحدانیت کی آواز آ رہی ہے تو میرے نبی کی ختم نبوت کی آواز بھی تو آ رہی ہے۔ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا، مجھے اتفاق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں برحق۔ اگلا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ورنہ کچھ نہ کچھ قادیانی یہیں سے اپنے مطلب کے لیے گنجائش نکالتے، اور پوری دنیا میں میرے مسلمان بھائیوں سب سے بڑا فتنہ پوری دنیا میں وہ قادیانیوں کا ہے۔ جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہم تو اپنے آقا کی، سید الاولین کی، امام کائنات کی، امام الارضیات کی، امام السماوات کی، امام خلا کی، حتیٰ کہ امام النجوم کی، امام المشرقین کی، امام المغربین کی، امام الدنیا کی، امام الآخرہ کی، امام الائمہ کی، امام الانبیاء کی، امام الرسل کی جوتی کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چل جائے کہ کوئی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، جس طرح ہم جوتی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کسی اور کو جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی ناراض ہوتا رہے، کوئی کچھ کہے ہوتا رہے، آسمان گرتا ہے گر جائے، لیکن نبی کی ختم نبوت پر کبھی آنچ نہیں آنے۔ یہی تو ایمان ہے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تر کر دیا، بلند ترین کر دیا۔ لا کا ذکرک، اب یہ ترجمہ لکھا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے۔ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، لا کے لیے، کی خاطر کا ضمیر آپ کی خاطر، جی لوگوں کو نہ لا کا پتہ ہے نہ کا پتہ ہے نہ لام الف لا کا ترجمہ ملا دیتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ ذکر آپ کے ذکر کو، اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ توجہ ہے بھائی، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک ہے کہ میں حضور کی تعریف کروں، ایک ہے آپ کریں۔ ساری دنیا تعریف کرے، لیکن یہ ساری کی ساری تعریف ہم نبی کے غلامی میں جائیں گے اور قیامت کے دن باعث نجات بنے گی۔ لیکن میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تعریف وہ ہے جو ان سے بڑا کرے، تو میرے نبی کی تعریف کرنے والا بڑا اللہ ہے، تو اللہ نے میرے نبی کی تعریف قرآن میں کی ہے۔ نہ قیامت تک قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک میرے نبی کی تعریف و توصیف کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ اب یہ رہی بات قرآن میں، ذرا دو باتیں، وقت نہیں ہے۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم،
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب بھی تعریف کی ہے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ نے جب بھی تعریف کی ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا بات یوں سمجھ میں آئی کہ آقا نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں میرے نبی کا ذکر اور ختم نبوت بیان کی ہے۔ آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد۔ اور گویا میرے نبی نے جب بھی ذکر کیا تو اللہ کا کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اور میرے نبی کے لیے اللہ نے جب بھی ذکر کیا تو اس طرح ذکر کیا گویا اللہ نے میرے نبی کی نعت بیان کی۔ میرے نبی ساری زندگی حمد پڑھتے رہے، اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی نعت بیان کر دی ہے۔ قرآن بھی بڑا ہے، نبی کی نعت بھی بڑی ہے، نبی کی نعت اعلیٰ ہے، نبی کا خاندان اعلیٰ ہے، نبی کا گھرانہ اعلیٰ ہے، نبی کی فیملی اعلیٰ ہے، نبی کا حکم اعلیٰ ہے، نبی کا ارشاد اعلیٰ ہے، نبی کا فرمان اعلیٰ ہے، نبی کا شعر اعلیٰ ہے، نبی پر اترنے والی کتاب اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مصلح اعلیٰ ہے، میرے نبی کا تدبر اعلیٰ ہے، میرے نبی کی فراست اعلیٰ ہے، میرے نبی کی نفاست اعلیٰ ہے، میرے نبی کا ارشاد اعلیٰ ہے، میرے نبی کا صدیق اعلیٰ ہے، میرے نبی کا فاروق اعلیٰ ہے، میرے نبی کا عثمان اعلیٰ ہے، میرے نبی کا علی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسن اعلیٰ ہے، میرے نبی کا حسین اعلیٰ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ میں آگے عرض کر رہا ہوں ولا صدیق بعد صدیق ولا عمر بعد العمر ولا عثمان بعد العثمان ولا علی بعد العلی ولا حسن بعد الحسن ولا معاویہ بعد المعاویہ ولا طلحہ بعد طلحہ ولا زبیر بعد زبیر ولا حسین بعد الحسین۔ میرے نبی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد صدیق اکبر جیسے مرتبے والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عمر جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان جیسا مقام والا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت علی کے بعد حضرت علی جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت حسن جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ جیسا امیر معاویہ کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت حسین کے بعد اور حضرت حسین جیسا اور کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے بعد سب سے پہلا مولا حضرت محمد ہے، اس کے بعد مولا صدیق اکبر ہے، اس کے بعد مولا عمر فاروق ہے، اس کے بعد مولا عثمان غنی ہے، اس کے بعد مولا حیدر کرار ہے، اس کے بعد مولا حسن مجتبی ہے، اس کے بعد مولا امیر معاویہ ہے، اور اس کے بعد مولا حسین ابن علی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنی اسلام میں مرضی کی مداخلت بند کرو۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب صحابہ حضور نے فرمایا میرے ہیں اور میں ان کا۔
اگر یہ بات نہیں مانو گے تو صحابی بھی کوئی نہیں بن سکتا، اہل بیت رسول بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ آخر حضور دیکھیں گے نا، اور وہ بھی میرے نبی کو دیکھیں گے۔ حضور نے ان کو دیکھا، انہوں نے میرے نبی کو دیکھا، اللہ نے دونوں کو دیکھا، فرمایا میں ان سب سے راضی ہوں۔ بھائیو وقت بہت کم ہے، ہاں جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں ہر جگہ پہ وقت کی پابندی کروں، آج بھی پابندی کروں گا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ۔ میں چندہ نہیں مانگتا، گھبرائیے نہیں، نہ بندہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے سارے نظام چلانے ہیں، چلتا ہی رہے گا، سارا نظام چلتا رہے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی کی آمد ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جن کو ہمارے سادہ لوح مسلمان کہتے ہیں کہ مرزائیوں کا بڑا اخلاق ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور غیر مسلم اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، تو آپ بتائیے جو غیر مسلم نے ارب ہار روپیہ خرچ کیا اس کی قیمت ہے، یا جو ایک غریب مسلمان حضور کے سچے عاشق و محب صحابہ و اہل بیت کے نوکر و چاکر نے جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ قیمتی ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی یہی کہے گا کہ جو مسلمان نے 1 روپیہ دیا ہے وہ قیمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان نے دیا ہے پہلے وہ مسلمان ہوا ہے، پہلے اس نے کلمہ پڑھا ہے، پھر اللہ کی راہ میں دیا ہے، تو جناب کلمہ قیمتی ہے، تو جناب حضور کی محبت قیمتی ہے، تو جناب حضور کا عشق قیمتی ہے۔ جس دل میں میرے نبی کا عشق نہیں وہ دل ہی نہیں ہے۔ ماتھے کا کام ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکے، دل کا کام ہے کہ وہ آقا و مولا کے لیے تڑپے۔ قرب خدا کا حق ہے، درود محمد رسول اللہ کا حق ہے۔ قیام، اب یہ ترجمے بھی آپ کو آنے چاہیے، میں تو بولے جا رہا ہوں قیام کو مولویوں کے علاوہ۔ قیام خدا کا حق ہے، سلام محمد رسول اللہ کا حق ہے۔ یہ جبی کا جھکنا خدا کا حق ہے، دل کا تڑپنا محمد رسول اللہ کا حق ہے۔ اللہ وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، میرا نبی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کی خدائی، توجہ ہے، خدا کی خدائی جہاں جہاں ہے وہاں وہاں خدا ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے پڑھا کہ اللہ نے وہ سر ہی ختم کر دیے جس سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا جاتا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، نہ جانے زندگی کب ختم ہو جائے، پوری دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو۔ جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے
آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، خصوصاً چھوٹے بچے جب مائیں لوری دیں تو اس لوری کے دوران وہ اپنی سینس کے مطابق تو جو کہتی ہیں سو کہتی ہیں، اس میں کلمے کا ورد کرائیں اور ساتھ ہی کہیں کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے۔ ہر استاد پر لازم ہے اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو سکھائے، طالب علموں کو بتائے کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کو اگر کہیں شک پڑ جائے تو یاد رکھنا پہلے اس سے پوچھے کہ تو اللہ کے نبی کو آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہے یا نہیں، پھر تعاون کرے۔ اگر اس نے کسی مرزائی سے مالی تعاون کیا تو اس نے اپنے پیسے کو برباد کر دیا، کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت و عشق نہیں ہے اس کو نہ اس سے نہ پیسے لینے کی اجازت ہے نہ دینے کی اجازت ہے۔ ہمارا وہی ہے جو ہمارے نبی کا ہے، جو ہمارا وہ ہمارا نہیں جو ہمارے نبی کا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی پھر صحیح میرا درس ہوتا ہے۔ آپ تعلیم یافتہ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہر اتوار کو 7:30 سے 8:30 تک جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں خصوصی طور پر وقت ملے تو وہ ضرور تشریف لائیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔